بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سوال یہ ہے، کیا میت کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث جو ہے ترمذی میں ہے، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے، 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت مؤکدہ ہے، پابندی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے رہیں۔ دوسری جو حاکم کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يحضر مصلانا۔ جو کوئی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی بڑی سختی کے ساتھ اس آدمی کو جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے، قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو نبی نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی، مصلی کے قریب بھی نہ آئے۔ تو معلوم یہ ہوا قربانی کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اللہ کے نبی برابر پابندی سے کیا کرتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اللہ کے نبی برابر کیا کرتے تھے، تو کیا جو لوگ وفات پا چکے تھے ان کی جانب سے بھی اللہ کے نبی اور صحابہ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، نبی جن کو بہت زیادہ چاہتے تھے، اسلام کے معاملے میں جن کی بہت زیادہ خدمات ہیں، اللہ کے نبی جب پہلی مرتبہ پہلی وحی نازل ہوئی، گھر کو تشریف لائے تو تسلی دینے والی یہی تھی، اور اپنا سب کچھ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لٹا دیا، ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا انہوں نے ساتھ دیا۔ تو بڑی قربانیاں ان کی، اللہ کے نبی بہت زیادہ چاہتے بھی تھے، لیکن کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ اللہ کے نبی ان کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد اللہ کے نبی کی 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی تھی، کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 بیٹیوں کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہیں بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مستقل طور پر جو لوگ وفات پا چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام ان کی جانب سے قربانی نہیں کیا کرتے تھے، کہیں بھی اس کا ثبوت ہم کو نہیں ملتا۔ البتہ جو استدلال کیا جاتا ہے، حدیث میں جو الفاظ ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی اشترى کبشین عظیمین، کہ اللہ کے نبی جب قربانی دینے کا ارادہ کرتے تو 2 موٹے موٹے بڑے فرما جو ہے بکرے اللہ کے نبی خریدا کرتے تھے، اور قصی کیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے تھے۔ 2 کس طرح ذبح کرتے تھے؟ احدہما عن امتی ہی، ایک اپنی امت کی جانب سے، لمن شہید بالتوحید، جو توحید کی اور رسالت کی گواہی دے، وذبح الآخر عن محمد و آل محمد، اور دوسرا جو بکرا ہے وہ اپنی جانب سے اور اپنے خاندان والوں کی جانب سے اللہ کے نبی ذبح کیا کرتے تھے۔ تو حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ خاندان والوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو زندہ ہیں، وہ لوگ بھی آتے ہیں جو وفات پا چکے ہیں۔ اگر اس طرح ہم قربانی کر رہے ہیں کہ گھر کا بڑا فرد یہ نیت کرتے ہوئے کہ میری جانب سے بھی اللہ قبول کر، اور میرے گھر میں جو وفات پا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، چاہے میرے والدین ہیں یا چاہے میری اولاد ہے، جو زندہ ہیں یا جو وفات پا چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم ان کو شریک کر سکتے ہیں، لیکن مستقل طور پر الگ سے ان کے لیے قربانی کرنا، اس کا ثبوت اس سے
نہیں مل رہا ہے۔ اس سے یہی ثبوت مل رہا ہے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو شریک کر رہے ہیں۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی جانے والا اگر وصیت کیا ہے اپنے بچوں کو کہ میری جانب سے ہر سال قربانی کرنا، یا مال چھوڑ کر گیا ہے، بچوں کو وصیت کیا ہے، تو چونکہ وصیت کا نافذ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اگر کوئی والد یا والدہ وصیت کر رہے ہیں کہ بچوں کو، بچے حیثیت والے ہیں کہ ہماری جانب سے جو ہے ہر سال قربانی کیا کرو، اگر وصیت ہے تو یقیناً وصیت کے طور پر جو ہے قربانی کی جائے، اگر وہ مال چھوڑے ہیں یا بچے صاحب حیثیت والے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ ہے صدقہ جاریہ، چونکہ والدین کی وفات یا کسی کی وفات کے بعد بھی کیا ہم صدقہ، ایک تو ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، دعا کرتے ہیں ان کو پہنچتا ہے، تو کیا قربانی بھی صدقہ جاریہ کے طور پر کہ بھئی ان کو صدقہ اس کا پہنچ جائے کر سکتے ہیں؟ ویسے تو کوئی تذکرہ نہیں ملتا حدیث میں، لیکن علماء نے کہا اجازت دی اگر کوئی صدقے کے طور پر کہ ہم قربانی مستقل طور پر زندہ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے الگ کریں گے، پھر جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی جانب سے الگ یہ قربانی ہم دیں گے، تو اس صورت میں چونکہ وہ صدقہ ہے تو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں جو ہے اس کو دے دیا جائے، فقراء مساکین غریبوں میں اس کو تقسیم کر دیا جائے اگر صدقے کے طور پر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں۔ اور ایک جو روایت آتی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ 2 بکرے ذبح کیا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کیوں 2 ذبح کرتے ہو تو انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ان اضحی عنہ، کہ نبی نے مجھے وصیت کی ہے کہ میں ایک ان کی جانب سے قربانی کروں تو میں اس لیے 2 بکرے ذبح کرتا ہوں، ایک میری جانب سے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ ایک تو یہ روایت کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، ضعیف روایت سے ہم استدلال نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اس میں وصیت کا تذکرہ ہے، جس طرح کہ میں نے وضاحت کیا کہ وصیت اگر ہو تو ہم کر سکتے ہیں، وصیت اگر نہیں ہے تو اس صورت میں کہیں بھی یہ تذکرہ ہم کو نہیں مل رہا ہے کہ حالانکہ جس طرح کہ میں نے کہا اللہ کے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا یا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچیوں کی وفات ہوئی تھی، کہیں بھی تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی ان کی جانب سے کیا کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے نبی جو بکرا ذبح کرتے تھے ان میں ان کو شریک کر لیا کرتے تھے کہ اللہ میری جانب سے قبول کر، میرے گھر والوں کی جانب سے، گھر والوں میں زندے بھی لوگ آ جاتے ہیں اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ مستقل طور پر قربانی کی جائے ایسا کوئی تذکرہ ہم کو نہیں ملتا، اگر وصیت ہے تو اس صورت میں کیجئے، ورنہ اگر مستقل طور پر کر رہے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر تو سارے کا سارا فقراء مساکین میں تقسیم کر دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔